أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر قابل الإثم وآثما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات تمام افراد سے ایک مؤدبانہ درخواست ہے کہ ہر جمعے میں یہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ کچھ لوگ بعد میں آتے ہیں، انہیں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ اگلی صف میں پہنچ جائیں، اور اگر اگلی صف میں نماز پڑھنے کا شوق ہے تو ہونا چاہیے تو پہلے آنا چاہیے۔ کسی کو تکلیف دینا یہ حرام ہے، اس لیے کہ اسلام ایک خوبصورت دین ہے۔ یہاں پر اگلی صف، اسی طرح اگلی صف میں جگہ کسی بڑے آدمی کے لیے متعین نہیں کی جاتی، بلکہ اگر مزدور یہ اسی طرح کرائے پر رہنے والا اگلی صف میں آ کر اپنی جگہ بنا لے گا تو وہ مستحق ہوگا اس بات کا کہ وہ پہلی صف میں نماز پڑھے۔ اس لیے آگے بڑھ کر ہم بہت سارے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں، اور یہ حرام کام ہے کہ کسی کو تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر اگلی صف میں خالی جگہ ہے اس کو پر کر لیا جائے، لیکن یہ نہیں کہ بعد میں آئے اور آگے چڑھتا ہوا آئے، یہ غلط طریقہ ہے۔ ابھی بہت سارے سرا کر رہے ہیں، بات سننے کے باوجود بھی عمل کرنے کے لیے تیار، اور عمل کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ سرے کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب نیت ہوتی ہے عمل پر اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی، عمل پر کڑا کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ اتنی بڑی مسجد ہے، اوپر چلے جائیں، اوپر کی منزلیں ابھی خالی ہیں، یہ نہیں کہ بھی اگلی صف میں ہم چلے جائیں اور دوسروں کو تکلیف دے۔ بہت سارے بزرگ ہیں جن کو تکلیف پہنچتی ہے، بہت ساروں کے نہ جانے کس پریشانی میں کوئی مبتلا ہے، اور آپ اس کو اوپر کود کر چلے آئیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں تو راجا بھی برابر ہے، مہاراجا ہو، اسی طرح کوئی غریب ہو، امیر ہو، مزدور ہو، کرائے پر رہنے والا ہو، سب کے لیے اسلام نے ایک ضابطہ بنا دیا ہے کہ جو پہلے آئے گا اس کو پہلے جگہ ملے گی۔ اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ سب سمجھدار ہیں، اللہ نے سب کو سمجھ دی ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ بہرحال میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظاہر کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اور جو باطن کے گناہ ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو عمل کم کرتا ہے لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے کہ جو عمل بہت زیادہ کرتا ہے لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا۔ تو ان دونوں شخصوں میں کون پسندیدہ ہے آپ کے نزدیک؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں گناہوں سے بچنے کو اصل سمجھتا ہوں۔ ایک آدمی فرائض کا اہتمام کرتا ہے، واجبات کا اہتمام کرتا ہے، اور وہ نفلی عبادتیں نہیں کرتا لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، تو یہ افضل ہے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ وہ ذکر و اذکار بھی کرتا ہے اور بہت سارے نفلی اعمال کرتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچاتا، تو یہ گویا کہ
مقابلے میں ادنا قسم کا آدمی. تو اس لیے ہماری فکر اور ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ صبح سے شام تک کی ہماری زندگی میں ہماری زندگی کے اندر جو گناہ ہے وہ بالکل ہماری زندگی سے نکل جائے. گناہوں